أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى في موضع آخر فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وكان نبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه في كل أحيانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف و بڑائی و حمد و ثنا اس دنیا کا خالق واحد مالک اور مدبر اللہ رب العزت کے لیے لاحق و زیبا ہے۔ تمام قسم کی درد و سلام ہو آخری الزمان رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر ہادی بنا کر مبعوث کیا۔ میں سب سے پہلے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح اس مبارک مجلس میں جمع کیا اسی طرح ہم تمام کو جنات الفردوس میں جمع کرے، آمین۔ محترم بھائیوں، اسلامی نوجوانوں، میری ماؤں اور بہنوں، جس طرح ہم تمام کو معلوم ہے ہم انسان روزانہ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کئی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کئی قسم کے مصائب، مشکلات، تمام چیزوں کو، زندگی کے اتار چڑھاؤ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ تمام ایک انسان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو جینے کے لیے اس کے تمام مراحل کو طے کرے، اس کے تمام چیزوں کو سامنا کرے، اور انسان کرتا بھی ہے۔ اور اس طرح انسان جب ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، زندگی کے اتار چڑھاؤ کو، تو اس کے لحاظ سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو بھی طاقت دے، اپنے جسم کے حساب سے وہ اسٹرانگ بنے، اور جسم کے حساب سے اسٹرانگ بننے کے لیے انسان غذا کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اور غذا کے ذریعے انسان اپنے جسم کو اسٹرانگ اور قوی بناتا ہے۔ اور اسی طرح جہاں جسم کو انسان ہم اسٹرانگ بناتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں، اور اسی طرح انسان کی زندگی میں جس طرح جسم تھک جاتا ہے، اسی طرح اگر غور کریں تو انسان کے اندر جو روح ہے اس روح کے لیے بھی غذا ضروری ہے یا نہیں؟ جس طرح ہم تھک جاتے ہیں، ہاتھ پیر دکھنے لگتے ہیں، تو اس سے زیادہ اگر مشکلات دل پر اثر ہو جائے تو انسان ڈپریس ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان کے طبقے کے ہر لوگ، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، یہاں تک کہ آج کے زمانے میں بچے بھی کیوں نہ ہو جائے، بچے بھی آج کے زمانے میں ڈپریشن میں ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیسے؟ امتحان، اگزامات اور ان کے پڑھائی، یہ چیزوں کو لے کر آج کل کے ہمارے بچے بھی
ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، روحانی اعتبار سے اپنے دل کو کمزور کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سائنٹیفکلی بھی پروون ہے کہ انسان جس طرح اپنے جسم کو طاقت دیتا ہے اسی طرح اپنی روح یعنی اپنے دل کو بھی طاقت دے، غذا دے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اس دنیاوی مسلمان اور دنیاوی لوگ عام طور پر، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، مرد ہو یا عورت، اپنی جسم کے لیے جس طرح طاقت دیتے، روح کے لیے بھی یعنی اپنے دل کے لیے بھی سکون کے ذریعے کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ کوئی انسان گانے بجانے سے اپنے دل کو سکون دیتا ہے، کوئی سیر و تفریح کے لیے نکل جاتا کہ آج میں یہاں جاؤں گا وہاں جاؤں گا تاکہ دل کو سکون ملے، اطمینان ملے، کوئی کھانے کے ذریعے اپنی روح کو اطمینان دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انسان کئی طرح کے قسم کو ذرائع کو اپناتے ہیں تاکہ اپنے دل کو سکون پہنچائے۔ مقصد بس یہی ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا پیسے والا کیوں نہ ہو جائے، کتنے بھی کروڑہ روپے اس کے پاس کیوں نہ جمع ہو جائے، اگر اس کے پاس چین کی نیند نہ ہو، اس کا دل اطمینان کے ساتھ نہ ہو، تو وہ ایک لمحہ بھی اس دنیا میں راحت کی سانس نہیں لے پائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ انسانی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بنا دیا۔ تو جہاں ہم دیکھتے ہیں یہ انسانی دل کے لیے، ہم جہاں کہیں روح کے لیے سکون کے لیے جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تو وہاں یہ دنیاوی لوگ ہر قسم کی تدبیرات کو اختیار کر لیتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی راستے میں دل کی سکون اگر رکھا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ اے بندو سن لیجئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تمام سے کہ سن لیجئے کہ دل کا سکون جو تم تلاش کرتے پھرتے ہو، دنیا بھر تمام ذرائع کو اپناتے ہو، یہ دل کا سکون گویا ان گانے بجانے، سیر و تفریح یا تمام کاموں کے علاوہ اگر دل کا سکون ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ایمان لائے ان کے لیے ایک تدبیر ہے، ایک ذریعہ ہے اس دل کے سکون کے حاصل کرنے کے لیے۔ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، یعنی دل کا سکون کہاں؟ بذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس روح کی غذا ہے۔ اس روح کا غذا کہاں؟ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ذکر میں ہے، اللہ کو یاد کرنے میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جان لو میرے بندو، اور جان لو الا بذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر سے ہی انسانی دل میں سکون اور راحت محسوس کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں بہت ہی آسان طور پر یہ تدبیر، یہ راستہ، یہ آنسر دے دیا کہ ہاں دل کا بے چین ہونا، دل کا اضطرابی حالت میں ہونا، دل کبھی کبھار ڈپریس ہو جانا، ٹینشن میں ملوث ہونا، یہ انسانی فطرت ہے، لیکن اس مرض سے یعنی اس بیماری سے یعنی اس کیفیت سے باہر نکلنا ہو تو کریں تو ایک تدبیر جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، جو قرآن ہمیں سکھلاتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام رسول اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کان یذکر ربہ فی کل احیان۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے اور پچھلے گناہ تمام معاف، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کا سرٹیفکیٹ لے چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ کا یہ رواج تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ تھا، دن و رات کے شیڈیول میں یہ ضروری تھا کہ اللہ کے رسول ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، اللہ کے ذکر میں رہتے، یہاں تک کہ ان کی جو زبان ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آخر یہ ذکر کیا ہے؟ ذکر کیسے کریں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر دیکھیں، ذکر گویا کوئی بڑی چیز نہیں بلکہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا ان کلمات کے ذریعے، چاہے وہ تسبیح ہو، چاہے وہ تحمید ہو، تہلیل ہو، ان تمام کلمات کے ذریعے زبان پر لا کر اللہ کو یاد کرنا جس سے اللہ راضی ہو جائے، اسے ذکر کہتے ہیں۔ اور ذکر کے دو قسم ہیں، ایک ہے وہ ذکر جو عام طور پر ہم کرتے ہیں مطلق طور پر، یعنی مطلق طور پر ہم کہتے ہیں، کبھی کبھار ہم کہہ سکتے ہیں، کبھی بھی ہم ذکر کر سکتے ہیں، چاہے وہ سبحان اللہ کہنا ہو، الحمدللہ کہنا ہو، اٹھ بیٹھ کر کہنا ہو، یا پھر ہم کام کے جگہ میں ہے تو وہاں بھی ذکر کرنا، ان تمام چیزوں میں ذکر کرنا یہ عام طور پر ذکر میں شمار کرتے ہیں۔ اور اس میں کوئی قید نہیں کہ اس جگہ میں ذکر کرنا ہو، ایسا نہیں، بلکہ ذکر ہم کہیں بھی کر سکتے، اور اس ذکر کے ذریعے جو اطمینان، سکون دل کو حاصل ہو وہ ہوتی ہی ہے۔ اور اسی طرح ذکر کا دوسرا قسم یہ ہے کہ وہ جو مقید طور پر ہوتی ہے، یعنی وہ ذکر ہم
اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ان جگہوں میں کرنا ضروری ہے یا پھر ان زمانوں میں کرنا ضروری ہے یا پھر ان عبادات کے پیچھے کرنا ضروری ہے۔ جیسے اگر جگہ کے حساب سے اٹھا لیں تو مسجد کے اندر آنے سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں، وہ ذکر ہے، اور جب ہم مسجد سے باہر جاتے ہیں جب بھی ہم اللہ کے شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فضل بیان کرتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے جو جگہوں کے حساب سے مقید ہے، یعنی خاص طور پر ہے۔ اور زمانے کے حساب سے اٹھا لیں تو زمانے کے حساب سے کیا ہے؟ آج کا ہمارا عنوان ہے جو صبح شام کا ذکر، یعنی صبح شام یہ زمانہ ہے، یہ ٹائم ہے، تو صبح بھی کرنے کا ذکر ہے، شام کے لیے بھی ذکر ہے۔ یہ زمانے کے حساب سے، ٹائم کے حساب سے خاص ہے کہ ان اذکار کو ہم کریں، یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح عبادات کے ساتھ بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا، جیسے نماز کے بعد ذکر ہے، سبحان اللہ پڑھنا ہو، الحمدللہ پڑھنا ہو، اور اسی طرح تمام عبادات کے پیچھے جب وضو کریں تو اس کے بعد ذکر دعا ہے۔ تو اس طرح ایک ذکر وہ ہے جو ہم چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، اور دوسرا مقید اور خاص ہے جو آج اس کے تعلق سے ہم سیکھنے والے ہیں کہ صبح شام کے اذکار اور اس کی اہمیت، یعنی صبح شام کے اذکار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان صبح شام کے ذکر کو لے کر قرآن میں خاص طور پر کہتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، یعنی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حکم دے رہا ہے، ہم تمام کو حکم اور آرڈر کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، فَسَبِّحْ، اے میرے بندو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ کیوں اور کب بیان کرنا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے قبل طلوع الشمس، یعنی صبح جب سورج طلوع ہوتی ہے، جب صبح سورج طلوع ہوتی ہے اس سے پہلے تک تم اللہ تعالیٰ کا ذکر بیان کرو، وقبل الغروب، اور جب سورج ڈھل جاتی ہے یعنی سورج غروب ہو جاتی ہے مغرب سے پہلے تم ذکر کا اہتمام کیا کرو۔ اور ان خاص طور پر ان دونوں اوقات میں کیوں قرآن مجید ہمیں ذکر کرنے کی زور دیتا ہے، ان ذکر کرنے کا اہتمام کرنا لازم پکڑنا، آخر یہ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان احادیث کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان اوقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جتنے بھی ہم عمل کرتے ہیں ان تمام عمل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہی بناتا ہے۔ اللہ اکبر! کیسے؟ وہ عمل اگر ہم فجر کے بعد سے لے کر طلوع شمس تک کرتے ہیں اور عصر سے لے کر مغرب سے پہلے تک جتنی بھی عمل کرتے ہیں، وہ ایسا وقت ہے جو ان اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قیامت کے دن گواہی ٹھہرائے گا۔ اسی طرح قرآن کے تعلق سے آتا ہے کہ قرآن عام طور پر ہم جب پڑھتے ہیں تو وہ قرآن آخرت کے دن ہمارے لیے گواہی بن کر آئے گا، یعنی اللہ کے پاس کہے گا کہ اے اللہ یہ بندہ تیرا میرے پاس، یعنی میرا قرآن مجھے پڑھ رہا تھا تو لہٰذا تو اس کے لیے سفارش کر دے، یعنی قرآن سفارش کرے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں اوقات میں اس لیے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کے لیے کہتا کیونکہ یہ ذکر کل روز قیامت کے دن ہمارے لیے ضرور بضرور اللہ کے پاس گواہی بن کر آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ ان خاص اوقات جہاں یہ اوقات تیرے لیے ہے اور تیرے لیے خاص ہے، ان اوقات میں فلاں بندے نے تیرے لیے ذکر کیا، لہٰذا ان ذکر کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر! پہلی چیز یہ ہے۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ عصر اور فجر کا وقت یہ ہے کہ فرشتے جو ہمارے نگہبان ہوتے ہیں، سیکیورٹی کے طور پر ہوتے ہیں، یہ فرشتوں کا شفٹ بدلتا ہے اور فرشتے ہمارے اعمال کو لے کر اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اور اس وقت اگر کوئی بندہ ذکر کرتے ہوئے رہتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس فرشتے جا کر پہنچائیں گے اس حالت میں کہ اللہ یہ بندہ، میں عمل اس بندے کا لے کر آیا اس حال میں کہ وہ بندہ تیرے ذکر میں تھا۔ اور ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ اللہ اکبر! اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، اے بندو تم اللہ کا ذکر کرو۔ کیوں؟ اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو بندہ یاد نہیں کرتا، جو بندہ نافرمان اپنی زندگی نافرمانی میں گزارتا، آپ دیکھ سکتے ہیں اس بندے کے لیے کئی ساری نعمتیں اللہ دنیا میں نچھاور کر دیتا۔ اللہ اکبر! ہے یا نہیں؟ کافر بندے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کئی سارے چیزوں کو دے دیتا، اور ایک مسلمان بندہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد کرتا ہے تو کیسے اللہ تعالیٰ اس بندے کو چھوڑ سکتا؟ تو لہٰذا ہم ذکر کرنے کے ذریعے
اس کے فائدے کو جان لے کہ ذکر کرنا کوئی خاص ایسے نہیں کہ ہاں یہ چھوٹی موٹی بات ہے، نہیں، بلکہ یہ ذکر کل روز قیامت کے دن آپ کے لیے گواہی بنے گا۔ یہ ذکر صبح شام فرشتے ہمارے اعمال پہنچانے کے وقت اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ کے پاس کہیں گے کہ یہ ذکر کے تعلق سے اللہ یہ بندہ تیرے ذکر میں بیٹھے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یاد کرتا ہے۔ اور خاص طور پر یہ صبح شام کے اذکار جب بولتے ہیں، یہ صبح شام کے اذکار کے تعلق سے جب ہم دیکھتے ہیں تو امام ابن عثیمین، امام بیضاوی رحمہ اللہ، بڑے بڑے اکابر علماء کہتے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہے کہ صبح شام کے اذکار کی پابندی ہم کریں۔ یعنی جو آج مسلمان امت اور ہمارے معاشرے کے مسلمان ہم جو ذکر کو لے کر غفلت اور بے برتائی کرتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا، جبکہ ہم تمام کو معلوم ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ ہم نماز پڑھتے الحمدللہ، ہم تمام چیزوں کو ادا کرتے، لیکن جب بات آ جاتی ہے چھوٹے چھوٹے اعمال کی، تو ذکر کی جب بات آ جاتی ہے ہم سب سے زیادہ غفلت برتنے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم دیکھتے ہیں ایسے ایسے لوگ جو بدعت کرتے ہیں، جو نماز کے بعد جو چیز مشروع نہیں، جو چیز سنت نہیں، اس چیز کو کرنے کے لیے گھنٹے گھنٹے صرف کر دیں گے، 10-15 منٹ صرف کر دیں گے، لیکن جب بات آتی ہے سنت کی، جب بات آتی ہے ذکر کی، تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے لوگ ان تمام ذکر سے روگردانی کرتے ہیں اور اسے پشے پوش ڈال دیتے ہیں، یعنی اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ بلکہ جب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو غور کیجئے، رسول اللہ کی زندگی میں دیکھیے کہ رسول اللہ کے تعلق سے آتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایسا کوئی دن نہیں گزرا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام اذکار کی پابندی نہ کیے ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخری وحی آتی ہے، نزول کے اعتبار سے آخری صورت نازل ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مشن کمپلیٹ ہو گئے، اسلام مکمل ہو گیا، اور آخری سورہ یہ نازل ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول اب جانے کا وقت آ گیا۔ وہ کون سا سورہ ہے؟ سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو کئی سارے صحابہ کرام سمجھ گئے کہ یہ رخصتی کا وقت آ گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے، اس دار فانی سے رخصت کرنے والے ہیں، اور اس کے آخری میں اللہ سبحانہ وتعالی تمام ذمہ داریوں کو ختم کر کے رسول ہے تو ان کے لیے ایک چیز کا حکم دیتا، چند چیزوں کا حکم دیتا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ اللہ اکبر۔ آخری مرحلے میں ہے، دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اللہ کہتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، آپ اپنے تمام اعمال کو انجام کر دیے، اسلام کو مکمل کر دیے، آپ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت کو تیار کر دیے داعیوں کے طور پر، اب آپ کی رخصتی کا وقت آ گیا ہے، اور کرنا کیا ہے؟ آپ تسبیح بیان کیجئے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بیٹھیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ملوث ہو جائیے، یہاں تک کہ آپ موت کو نہ دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ذکر کی اہمیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی معصوم عن الخطا شخصیت کو پر واجب تھا، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ تو یہ صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنا گویا ہمارے لیے آپشنل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان تمام اذکار کو ہم اذکار کی پابندی کریں۔ آخر کیوں کریں؟ اگر سوال ہے تو ان تمام چیزوں کے فضائل کو جاننا ضروری ہے۔ جتنے بھی اذکار ہیں وہ اگر آپ پڑھیں گے، ان اذکار کو لازم پکڑیں گے، ان اذکار کی آپ پابندی کریں گے، اگر آپ کو شیطان سے محفوظ رہنا ہے تو اذکار پڑھیے، اگر آپ کی زندگی میں خوشیاں آنا ہے تو اذکار کی پابندی کیجیے، اگر آپ جنت کا وعدہ اٹھانا اور جہنم سے آزادی پانا چاہتے ہیں تو ان تمام اذکار کی پابندی کیجیے۔ ان فضائل سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اتنی ساری اہمیت، اور صرف وقت کتنا؟ 5 سے 10 منٹ آپ کا وقت لگے گا۔ نماز کے بعد، فجر کے بعد ہو، مغرب کے پہلے، عشاء یعنی عصر کے بعد ہو، ان اوقات میں صرف نمازوں کے بعد 5 سے 10 منٹ مشکل سے آپ کے وقت لگیں گے، لیکن اس کی فضیلت کے بارے میں اگر آپ جان لیں تو اس مجلس سے ایسے اٹھیں گے انشاءاللہ کہ اس کے بعد روزانہ ہم اس کی پابندی کریں گے، ہے یا نہیں انشاءاللہ؟ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کن اذکار کی پابندی کیا کرتے اور اس کی فضیلت کیا تھی، ان تمام چیزوں کو ہم جانیں گے تاکہ اس کی پابندی کر سکیں۔ تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی سارے اذکار کی پابندی کیا کرتے، کئی سارے اذکار کو سکھا کر دیتے، تو ان میں سے اہم اور سب سے زیادہ فضیلتوں والا ذکر اگر کوئی ہے، میں اگر کہوں تو آپ کہیں گے یہ تو ہمیں معلوم ہے،
صاحب یہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن معلوم رہنا ضروری نہیں، پڑھتے ہیں یا نہیں، سوال وہ ہے۔ معلوم ہے تو الحمدللہ، اور یہ ذکر کے الفاظ ایسے نہیں کہ 2 صفحے جانا، یا آدھا صفحہ ہے، یا 4 لائن 5 لائن ہے، نہیں، بلکہ صرف 2 لفظ میں ذکر ختم۔ لیکن اس ذکر کی فضیلت، ان ذکر کے تمام اچھائی اور اس کے خیر اور فوائد کئی سارے ہیں، اور وہ ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ کتنا بڑا ہے؟ ایک پیج آئیں گا کیا یہ؟ نہیں، بلکہ صرف 2 لفظ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ۔ یہ 2 الفاظ ہیں، 2 ذکر ہیں جو غیر معمولی تاثیر رکھتے ہیں۔ معلوم ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ گویا اگر آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس صرف ہم وہ بندے نہیں جو ذکر کرتے ہیں، صرف ہم وہ بندے نہیں جو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ اگر غور کیجئے قرآن مجید میں اللہ کے لیے ان تمام مخلوقات تسبیح بیان کرتے ہیں، ان تمام مخلوقات اللہ کی عبادت میں بندگی میں ہے جو اس دنیا میں موجود ہیں، چاہے اسے جان ہو یا نہیں، اس میں حیات ہو یا نہیں، چاہے وہ پرندہ ہو، چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے وہ جھاڑ ہو، پیڑ ہو، پودا ہو، درخت ہو، یہاں تک کہ پتھر بھی کیوں نہ ہو جائے، ان تمام مخلوقات پر یہ فرض ہے، اور یہ تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح میں ملوث ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ہم وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، لیکن ہم ذکر نہیں کرتے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اس دنیا میں رہنے والے تمام مخلوقات، جس میں جان ہو یا نہیں، یا کوئی جاندار چیز ہو، پہاڑ ہو، چرندے پرندے ہو، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے، اور یہ بندگی کرتے بھی ہیں۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن آپ یعنی ہم بندے ان تمام چیزوں کی تسبیح بیان کرنے کی آواز نہیں سنتے، اور اس تسبیح کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں، لیکن اللہ چاہتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر چاہے تو ہمیں اس تسبیح کی آواز بھی سنا سکتا ہے۔ کیسے؟ صحابہ اکرام کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، تو اتنے میں ہمیں تسبیح کی آواز آ گئی، ہمیں پتہ نہیں یہ کہاں سے، تو اس کے بعد غور کرنے میں معلوم ہوا جس کھانے کے دانے سے ہم کھانا کھا رہے تھے، اس کھانے کے دانے سے تسبیح کی آواز نکل رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک کھانے کا دانہ جس میں نہ جان ہے نہ کچھ بھی ہے، وہ پک گیا ہے اور چاول بن کے آ گیا، اور صحابہ کرام کھا رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا کہ اپنے صحابہ کو آواز سنائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری بندگی صرف ضرورت نہیں، اللہ کو اگر ہم عبادت نہ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی سب سے افضل ترین اگر کوئی تسبیح ہے تو سبحان اللہ کہتے ہوئے رہتی ہے، الحمدللہ کہتی ہے۔ یہ اس کی اہمیت ہے، یہاں تک کہ اللہ کے سب سے بڑے فرمانبردار اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ فرشتے، اور وہ ان فرشتوں کے تعلق سے آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور یہ ملائکہ جو دیکھتے ہیں اللہ کے پاس سے ایک ایک ڈیوٹی لے کر، سیکیورٹی لے کر اس دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اس دنیا میں بندوں کی حفاظت کے لیے، بندوں کے اعمال نامے لکھنے کے لیے کئی سارے ڈیوٹیز میں ہیں، لیکن ان ڈیوٹی کے باوجود یہ فرشتوں کی ایک ڈیوٹی یہ بھی ہوتی کہ فرشتے یسبحون بحمد ربہم، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد میں ہر وقت ان کی زبان تر ہوتی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوتے، یہاں تک کہ اللہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور تم دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ کے عرش کے حول میں، یعنی عرش کے ارد گرد، اور عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تمام فرشتے جو آسمان میں زمین میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈیوٹیز تو اللہ تعالیٰ دے دیا، لیکن اس کے باوجود یہ سبحان اللہ کا کلمہ اتنا اہمیت والا ہے، اتنا فوائد والا ہے کہ یہ فرشتے بھی اپنے زبان میں کہتے رہتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اگر اس کی فضیلت جاننا ضروری ہے تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا سفر کیے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان میں ابراہیم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو، ہم بندوں کو یہ وصیت کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا جنت
اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت یقیناً حق ہے، لیکن یہ جنت کیسی ہے؟ یہ ایک چٹیل میدان ہے، یعنی خالی میدان ہے۔ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اگر لا الہ الا کہہ دیے تو جنت مقرر ہے انشاءاللہ، لیکن وہ جنت کی کیفیت کیسی؟ یہ جنت خالی ہے، ایک خالی میدان جیسی ہے۔ تو اگر آپ کی امتی جب نیکی کریں گے تو اس نیکی کے برابر اللہ سبحانہ و تعالی یہاں تمام قسم کے چیزوں کو اگائے گا، اور اس میں سے ایک عظیم چیز اور ایک تسبیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم علیہ السلام وصیت کرتے ہیں کہ اپنی امتیوں کو یہ ذکر سکھائیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر یہ ذکر کوئی کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں غرست لہ نخلہ فی الجنہ۔ جب کبھی ہم سبحان اللہ والحمدللہ پڑھیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے مقررہ اس جنت میں ایک کھجور کا درخت پیڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ سوچ لیجئے زندگی میں، یعنی ایک دن میں اگر 100 مرتبہ آپ سبحان اللہ پڑھیں گے تو 100 درخت پیڑے جائیں گے۔ اگر آپ 200 مرتبہ پڑھیں گے، جتنے مرتبہ آپ پڑھتے جائیں گے آپ کی جنت آپ کے لیے اللہ سنوار دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور اسی طرح اس تسبیح کے تعلق سے اگر کہنا چاہتے ہو تو اس تسبیح میں اتنی غیر معمولی تاثیر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ سبحان اللہ والحمدللہ جو بندہ پڑھے گا، ایک دن میں اگر 100 مرتبہ اگر پڑھ لے گا تو اس بندے کی گناہ اگر سمندر کی جھاگ، یعنی کف جسے کہتے ہیں، سمندر میں جو سمندر کے کنارے حصے میں جو کف ٹھہراتا ہے، جو جھاگ رہتی ہے، اس جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو جائے ان تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد صرف ایک سبحان اللہ کی فضیلت میں آخری میں یہ بھی پیش کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ سبحان اللہ کی غیر معمولی تاثیر صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک صرف 2 کلمہ ہے، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کلمے کو جو بھی بندہ پڑھے گا اس تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان، یہ 2 کلمہ ہیں، یہ صرف 2 ورڈز ہیں جو بندوں کے زبان پر بہت ہی آسان ہے یا نہیں؟ آسان ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں خفیفتان علی اللسان، یعنی یہ زبان میں تو آسان ہے لیکن وثقیلتان علی المیزان، زبان میں کم ہے، زبان میں کہنے کے حساب سے بہت کم ہے، لیکن وثقیلتان علی المیزان، اور میزان میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آخرت کے دن ہمارے اعمال نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ تولنے کے لیے رکھ دے گا، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اگر ہم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں گے، اس وقت پڑھے ہوں گے، ہمارے اعمال نامے میں یہ کلمہ زیادہ ہوگا، تو سب سے جانیے کہ سب سے زیادہ وزندار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کلمے کو بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ وحبیبتان الی الرحمن، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے محبوب ترین، سب سے قریب ترین اگر کوئی ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ذکر ہے۔ کیا ہم یہ نہیں پڑھ سکتے؟ صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ 100 مرتبہ اس عمل کو، اس ذکر کو پڑھا کرتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا غیر معمولی تاثیر رکھنے والا ایک ذکر بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ایک ایسا کلمہ، ایک ایسا ذکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں، اور آپ ہمارے لیے دیتے ہیں کہ وہ ہم تمام جانتے ہیں۔ اسی طرح وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ہم میں سے ہر کسی کو معلوم ہے، بچے کو معلوم ہے یہ ذکر، لیکن یہ ذکر کا غیر معمولی تاثیر کیا ہے؟ یہ ذکر تو معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، ضروری ہے، لیکن اس ذکر کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کوئی بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ اس ذکر کو پڑھ لیتا، کتنے؟ 100 مرتبہ اگر کوئی بندہ اس ذکر کو پڑھ لیتا، دوسری حدیث میں 10 مرتبے کی بھی بات آتی ہے، لیکن 100 مرتبہ افضل ہے، زیادہ فضیلتوں والا ہے۔ اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ پورے الفاظ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اس بندے کے لیے ایک نہیں بلکہ کئی سارے فائدے ہیں۔ وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی بندہ دن میں 100 مرتبہ پڑھ لے تو 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب اللہ اسے دے دے گا۔ پہلا کیا ہے؟ 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب۔ آج ہم سوچے بھی تو 10 غلام کو آزاد نہیں کر پائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کے لیے یہ بہت آسان کر دیا کہ 10 غلام کو آپ آزاد کر دیے۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس بندے کے کھاتے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 100 نیکیوں کو ڈال دیتا ہے،
صرف 100 بار پڑھنا، دن میں 100 بار پڑھنا، تو 100 نیکیوں کو اللہ ہمارے کھاتے میں ڈال دیتا۔ اور اسی طرح تیسرا وہ فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے 100 گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر! نہ جانے ہم ایک لمحے میں کتنے گناہ کر دیتے، نہ جانے اس دنیا میں جیتے ہم انسان جو خطاؤں پر مشتمل ہے۔ ہاں ہم خطا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو دن میں پتہ نہیں کتنے گناہ کر لیتے، اللہ اکبر، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اگر آپ اس ذکر کو لازم پکڑو گے تو 100 گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بندہ یہ ذکر کو 100 مرتبہ پڑھے گا، صبح شام پڑھے گا، اس بندے کی حفاظت اللہ تعالیٰ تمام شیطان جن سے اللہ تعالیٰ حفاظت کر دیتا۔ سبحان اللہ! یہاں تک کہ کئی سارے واقعات ہیں جو ایک ٹرو سٹوری بھی ہے۔ ایک راقی ہے جن کا نام ہے عبدالسلام البالی، یہ بہت مشہور راقی ہے سعودیہ کے۔ تو یہ راقی کے بارے میں وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ رقیہ کرنے کے لیے بیٹھے، جو شخص سامنے ہے، جو بندہ سامنے ہے، اس پر جن تھا، اور اس جن پر جب یہ بار بار قرآنی آیت پڑھنے لگے تو اس زور اتنا لگا کہ وہ جن آخر دھمکانے لگا شیخ عبدالسلام کو۔ وہ جن دھمکانے لگا کہ عبدالسلام تو رک جا، اگر تو رکے گا نہیں، رقیہ کرنے سے رکے گا نہیں تو میں تجھ پر سوار ہو جاؤں گا، یعنی میں تیرے اندر آ جاؤں گا۔ یہ حقیقت ہے۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیے اور رقیہ کرنا رکائے نہیں، اور کہے کہ ہاں تو مجھ پر آ جا۔ اور وہ اتنا کوشش کیا جن آخرکار وہ جن رونے لگا۔ شیخ عبدالسلام لکھتے ہیں آخرکار وہ جن رونے لگا اور کہنے لگا کیوں تو رو رہا ہے؟ تو پوچھنے لگے تو اس کے بعد جواب دیتا ہے کہ ہاں تو بہت چالاک ہے، تو میرے اوپر سوار ہو جا تو کہہ دیا، چیلنج تو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن تو اتنا چالاک ہے کہ یہ ذکر جو ہے نا، جو لا الہ الا اللہ، کیا تو نے 100 مرتبہ پڑھ لی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو یہی تیرے لیے حفاظت کا ذریعہ بن گیا، میں نہیں بلکہ اس دنیا کا کتنا بڑا جن شیطان بھی آ جائے، آج کے اس دن میں تیرے اوپر سوار نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر! یہ غیر معمولی تاثیر ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں دیکھیے، آج کے اس دور میں دیکھیے کہ کئی سارے لوگ یہ جنات کے معاملے میں، جادو مسائل کے معاملے میں پھنسے پڑے ہیں، کئی سارے کالز آتے ہیں رقیہ کے لیے، اور ان لوگوں کو چاہیے کہ اگر ہم ان تمام اذکار کی پابندی کے لیے لازم پکڑ لیں گے تو اس کے بعد دیکھیے آپ کی زندگی میں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ آنکھوں کو دکھنا ہو یا نہیں، تمام شر سے اللہ تعالیٰ حفاظت کر لے گا۔ سبحان اللہ! یہ غیر معمولی تاثیر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھایا ہوا ایک بہت ہی غیر معمولی ایک اگر ذکر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام ہماری عافیت کے لیے دعا کرتے تھے۔ دعا سکھلائے ہیں کہ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن 3 مرتبہ صبح شام پڑھتے تھے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ میری بدن کی عافیت فرما، حفاظت فرما۔ ہاں اس دنیا میں اگر اس دور میں اگر خاص طور پر بات کی جائے تو صحت مند ہونا یہ کوئی انوکھی چیز ہو گئی۔ کوئی بندہ بیماری سے دور، بیماری سے شفا یاب یا کوئی نقصان کے بغیر جی رہا ہو تو اسے بہت ہی غیر معمولی طور پر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ہر کسی کو کسی نہ کسی تکلیف سے لائق ہے۔ کوئی بدن میں بیماری، کوئی آنکھ میں، کوئی ناک میں، کوئی ایسی بیماریوں سے دوچار ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھاتے ہیں اللہم عافنی فی بدنی، یا اللہ میرے بدن کی حفاظت فرما، وعافنی فی سمعی، میرے سننے کو، میرے کان کو، ان تمام چیزوں کو حفاظت فرما، وعافنی فی بصری، اور میرے آنکھوں کو حفاظت فرما، چاہے وہ آنکھوں کے گناہ ہو، چاہے وہ آنکھوں کو دوسری طریقے سے بیماری ہو، ان تمام چیزوں سے حفاظت فرما۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے، یہ ہمارے اذکار میں شامل ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بہت ہی بہترین ذکر کرتے تھے جس کا ذکر احادیث میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اگر آپ اس کے معنی کو غور کریں گے تو سبحان اللہ ایک غیر معمولی معنی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ بندہ اپنے نفس کو ملامت کرے۔ اپنے نفس یعنی ہم اپنے آپ کو ملامت کرے، اپنے آپ کو حساب کتاب لے کہ آج میں کتنے گناہ کیا ہوں، کہ آج میں کتنی غلطیاں کیا ہوں، کہ آج میں کتنے اچھائیاں کیا ہوں۔ یہ اپنے آپ کو حساب لینا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور یہاں اس ذکر میں بھی اللہ کے رسول سکھاتے ہیں یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے قیوم،
یا اللہ اصلح لی شأنی کلہ، کہ اللہ میرے تمام معاملات کو، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، چاہے وہ میرے گھریلوی مسائل ہو، چاہے وہ میرے آفس کے مسائل ہو، اور چاہے وہ آخرت کے تمام مسائل ہو، اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام معاملات کو اللہ تو اسے صلح و خیر کے ساتھ بنا دے، اسے ٹھیک ٹھاک بنا دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور یا اللہ یہ خاص طور پر میں دعا کرتا ہوں میرے نفس کے حوالے مجھے کبھی نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ نفس جو ہے نا، یہ نفس کی پیروی اگر کوئی بندہ کر لیتا ہے، اس نفس کی خواہشات کے پیچھے اگر ہم چلتے ہیں کہ ہاں یہ گناہ ہے معلوم، لیکن اس گناہ معلوم ہونے کے باوجود اگر ہم کرتے ہیں تو اس نفس کی پیروی سے پرہیز کرنے کے لیے، اللہ کے پناہ میں آنے کے لیے دعا سکھلاتے ہیں کہ اللہ کچھ بھی ہو جاتے اس دنیا میں، لیکن میں اپنی نفس کی شر سے میں محفوظ کرنا چاہتا ہوں، اور اسے اے اللہ میرے نفس کے حوالے مجھے کبھی نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب سے عظیم دعا ہے اور بہترین دعا ہے کہ ہم روز شام و صبح یہ دعا پڑھنا چاہیے اور اسے لازم پکڑنا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور دوسری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھلاتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یعنی وہ چیز جو چاہے دنیا ہو، انسان ہو، جن ہو، شیطان ہو، یا پھر دنیا میں اذیت دینے والے، تکلیف دینے والے چیز ہو، ان تمام چیزوں سے حفاظت کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس کی حفاظت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی بندہ کہیں دوسری جگہ جاتا ہے، چاہے وہ گھر سے ہو، چاہے باہر ہو، چاہے وہ ٹرپ کے لیے، پکنک کے لیے، یا پھر دوسرے غرض کے لیے دوسری جگہ جاتا ہو، اگر وہ بندہ وہاں اترنے کے بعد، پہنچنے کے بعد 3 مرتبہ اس ذکر کو پڑھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام مشکلات کو اور اس کے تمام اذیت دینے والے، تکلیف دینے والے چیزوں سے اللہ اسے حفاظت کر لیتا۔ اسی ضمن میں علامہ شبلی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ذکر کرتے ہیں، ذکر کے بعد ایک دن میں ہر دن اس سے پابندی کے ساتھ پڑھتا تھا، لیکن ایک دن میں نے ذکر کو یعنی اعوذ بکلمات اللہ التامات کو چھوڑ دیا اور بھول گیا، اور اسی دن خاص طور پر ایک بچھو نے مجھے ڈھس لیا۔ اللہ اکبر۔ وہ زندگی بھر اس ذکر کی پابندی کرتے رہے، لیکن اس دن ان کا چھوڑنا ہوا اور اسی دن ان کو ایک بچھو نے ڈس لیا۔ اور وہ کہتے ہیں یہ غیر معمولی تاثیر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ذکر کے ذریعے میری حفاظت ہر ہمیشہ کرتا، اور اس کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ ذکر کی باقاعدہ تاثیر ہے اور اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمیں حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ذکر کو ہمیں لازم پکڑنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہم تمام کو معلوم ہے جو بہترین سورے میں آیت بھی ہے، اور اسی طرح یہ ذکر بھی ہے کہ ہم آیت الکرسی کی پابندی کریں۔ اللہ لا الہ جسے ہم پڑھتے ہیں، یہ آیت الکرسی کی پابندی کریں۔ کیوں؟ کیونکہ آیت الکرسی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا اثر رکھ دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کبھی ایک بندہ اس آیت کو پڑھتا ہے، چاہے وہ سونے کے وقت ہو، سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی بندہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہوئے سوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کی جانب سے فرشتے وہاں نازل ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر ہم پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ کے پاس سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اس رات چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس دنیاوی چیزوں سے ہو، جنوں سے ہو، شیطانوں سے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جانب سے اس فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں جب ہم سوتے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کر لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت لازم کر دیا، یعنی جنت ضروری ہے اس بندے پر جو بندہ آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، اور اس کے لیے اس کے اور موت یعنی جنت کے درمیان صرف موت ہی حائل ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اور اس کے فوری بعد موت ہو جائے تو جان لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسے فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ غیر معمولی تاثیر ہے۔ یہ جان کر بھی کون نہیں پڑھے گا؟ کون نہیں پڑھ سکتا کہ ہمارے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے اگر ہم آیت الکرسی کی تلاوت کر لے؟ یہ سب سے بڑی عظیم آیت بھی ہے اور ذکر بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اور اسی طرح آخر دو ذکر کو ذکر کرتے ہوئے ہماری بات کو مکمل کریں گے، اور اس میں ایک ایسا ذکر جو ہم تمام کو لازم پکڑنا ضروری ہے، جو استغفار کے تعلق سے ہے، اور جس کا نام ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار رکھ دیے، اور ہم تمام کو معلوم ہے سید الاستغفار، چاہے وہ حفظ کیے ہوں یا نہیں،
بلکہ شروعات کا حصہ یا آخری کا حصہ بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ اور وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ذکر کرتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، یا اللہ تو میرا رب ہے، یا اللہ تو میرا رب ہے اور تیرے علاوہ کوئی اس دنیا میں میرا رب نہیں۔ خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، وخلقتنی، یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک، یا اللہ میں جو بھی عہد کیا ہوں یعنی تیری بندگی کا، صبح شام میں ذکر کروں گا، نماز پڑھوں گا، تیری بندگی میں رہوں گا، یا اللہ میں عہد کیا ہوں، پرومس کیا ہوں، ووعدک، یا اللہ میں پرومس بھی کیا ہوں، مستطاعت، اور یا اللہ میں جتنا میری استطاعت میں ہے، جتنا میں کر سکتا ہوں اتنی استطاعت کے مطابق ان وعدوں کو میں پورا کروں گا۔ یہ اللہ کے پاس ہم امید دلاتے ہوئے کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دعا ہے اعوذ بک من شر ما صنعت، اور یا اللہ آج کے دن جتنے بھی شر میں نے کیا ہوں، جتنے بھی شر میں کیا ہوں اور گناہ کیا ہوں، یا اللہ اس گناہ کو معاف کر دے، اور میں اعتراف کرتا ہوں اس گناہ کو، وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، یا اللہ میں جتنی بھی تیری نعمتیں ہیں مجھ پر، اس نعمتوں کو، ان نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، ہاں یا اللہ یہ نعمت تجھ سے ہے، یہ نعمت تیری طرف سے ہے، اس کا میں کوئی انکار نہیں کروں گا، ناشکر اعضا بندہ میں نہیں بنوں گا، یہ نعمت تیرے جانب سے ہے، وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اور میں اپنی گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ جان لیجئے اللہ کے پاس اگر آپ جب گناہوں کا اعتراف کریں گے، جب اللہ کے پاس آپ استغفار کے لیے بیٹھو گے تو گناہوں کا اعتراف یہ سب سے غیر معمولی تاثیر رکھتا ہے کہ آپ اللہ کے پاس اعتراف کریں کہ ہاں اللہ شرمندگی کے ساتھ میں قبول کرتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں کہ فلاں گناہ میں نے کیا ہے، میں نے کی ہے، یا اللہ اس گناہ کو معاف کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اگر کوئی گناہ معاف کرنے والا ہے تو یا اللہ تو ہی ہے۔ یہ سید الاستغفار اگر ہم صبح شام پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ اکبر، جب بندہ یہ سید الاستغفار کو پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد اگر صبح اس کا انتقال ہو جاتا ہے، کتب لہ من اہل الجنہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ لکھ دیتا ہے کہ وہ جنتی بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچئے کہ موت کب آئے گی ہمیں پتہ نہیں، موت کا کوئی گارنٹی ہے کہ ہم لکھ کر رکھ دیے کہ 50 سال 60 سال کے بعد موت آئے گی، عمر ہونے کے بعد موت آئے گی؟ نہیں، بلکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مرنے والے نوجوان ہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں، 40 سال بھی نہیں ہوتی ہے موت کے لپیٹ میں چلے جاتے۔ اللہ اکبر۔ معلوم نہیں کہ موت کب آئے گی، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اس ذکر کو لازم پکڑو گے، اور صبح اگر آپ اس ذکر کو کہتے ہیں اللہم انت ربی اگر پڑھتے ہو، تو اگر آپ انتقال کر جاتے، آپ کا نام جنتیوں میں اللہ لکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر شام کو کوئی بندہ پڑھتا ہے اور رات کے وقت اس کا انتقال ہو گیا صبح سے پہلے، تو اس بندے کے لیے اللہ یہ بندہ جنتی لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ غیر معمولی تاثیر ہے کہ ہم ان تمام ذکر کو لازم پکڑیں۔ اور آخر کار ایک ایسا ذکر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو ہم تمام کو معلوم بھی ہو سکتا ہے، اور اس ذکر کے معنی کو آپ سوچئے اور معنی پر آپ غور کیجئے۔ ایسا ذکر اگر اس الفاظ کے ذریعے کیے تو اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند ہے، اور اس کے علاوہ اتنا ذخیرہ کسی ذکر میں نہیں ہے۔ وہ کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر پڑھنے کے بعد مسجد سے نکلتے ہیں تو حضرت زبیریہ رضی اللہ عنہا امہات المؤمنین میں سے ہیں، وہ ذکر کرتے ہوئے اللہ کے پاس مسجد میں بیٹھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل گئے، اور واپس جب چاش کا وقت آیا سورج طلوع ہونے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جویریہ رضی اللہ عنہا وہیں بیٹھی ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ جویریہ کیا ماجرا ہے، آخر کیا کر رہے ہو، تو جویریہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں اللہ کے ذکر میں ہوں، کیونکہ چاش کا وقت آ رہا ہے، میں اللہ کے ذکر میں ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ میں جس وقت جا کر آیا وہ تمام وقت آپ ذکر میں ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتی ہے کہ ہاں اللہ کے رسول، اس تمام وقت یعنی اتنا لمبا وقت میں اپنی ذکر میں اللہ کے پاس بیٹھی رہی۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم اتنا ذکر کرنے کے بجائے یہ 3 مرتبہ اگر پڑھ لیتی ہو کہ صرف اتنا وقت نہیں بلکہ تمہاری پوری زندگی میں اتنا ذکر نہیں کر سکتے جتنا صرف 3 مرتبہ ذکر پڑھنے سے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ کوئی بڑی لمبی چوڑی ذکر نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ معنی کو دیکھیے، سبحان اللہ کہنے کو صرف 4 کلمہ ہے، کہنے کے لیے صرف 4 کلمہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ
عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. 5 کلمہ ہے لیکن اس کا وزن دیکھیے کہ معنی کیا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، یا اللہ میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، تیرے لیے تحمید بیان کرتا ہوں. سبحان اللہ، الحمدللہ میں کہتا ہوں، پڑھتا ہوں. کتنی بار، کتنی مرتبہ؟ دیکھیے، عدد خلقہ، یا اللہ جتنی مخلوقات اس دنیا میں ہیں، جتنی مخلوقات تو نے اس دنیا میں پیدا کی ہے، اتنی مخلوقات کے برابر میں ذکر کرتا ہوں. اللہ اکبر. سوچئے کتنے بلین ٹریلینز مخلوقات اللہ کی ہے. ایسا نہیں صرف انسان نہیں بلکہ عدد خلقہ، جتنے بھی مخلوقات ہیں یا اللہ اتنے مخلوقات کے برابر میں ذکر کرتی ہوں، میں ذکر کرتا ہوں. یہ ہم اللہ کے پاس کہتے ہیں. ورضا نفسہ، اور یا اللہ تیری نفس یعنی تو جب تک مجھ سے راضی نہ ہو جائے یا اللہ میں ذکر میں ہوں، میں سبحان اللہ پڑھتا ہوں، میں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ تعالیٰ جب تک راضی نہ ہو جائے ہم اس وقت تک ذکر میں ہیں، گویا اس کلمے کو پڑھنے کے ذریعے. اور اس کے بعد کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وزنۃ عرشہ، اور یا اللہ عرش کا جتنا وزن ہے، جو تیرا عرش ہے یا اللہ اس عرش کے وزن کے مطابق، اس عرش کے وزن کے برابر میں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. سوچئے اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر میں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش گویا ایسا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا عرش ایک طرف ہو اور پوری دنیا کائنات ایک طرف ہو تو صحرا یعنی جو ڈیزرٹ جسے کہتے ہیں، ایک ڈیزرٹ میں ہماری انگوٹھی جو ہے اگر اٹھا کر پھینک دیے تو اس اتنا بڑا صحرے کے حساب سے اس انگوٹھی کی حیثیت کیا ہوگی؟ تو اتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش. اللہ اکبر. تو اتنا بڑا اللہ کا عرش، اور اللہ کے عرش کے وزن کے مطابق ہم اللہ کے پاس سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں، اتنے بار اللہ کی تسبیح میں ہیں. اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ، یا اللہ تیرے جتنے بھی کلمات ہیں، جتنے بھی تحمید کے کلمات ہیں، ان تمام کلمات کو لکھنے کے لیے جو سیاہی انک یوز ہوتا ہے، اس انک کے برابر یا اللہ اس ذکر کو میں تیرے لیے کرتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اگر اس دنیا کے سمندر کو، تمام سمندروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس کے کلمے کو لکھنے کے لیے انک بنا دیا جائے اور اس انک کے ذریعے اللہ کے کلمات کو لکھیں تو کلمات ختم نہیں ہوں گے بلکہ وہ انک سیاہی ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. دنیا میں 75% سے زیادہ پانی ہے، لیکن اس پانی کو انک بنا کر بھی لکھ لے تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو انک ہے جو بنائے ہوئے اس انک ختم ہو جائے. اللہ اکبر. تو اتنے کلمات ہیں اللہ کے، اور ہم یہاں دعا کیا کرتے ہیں وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ، یا اللہ جتنے بھی کلمات ہیں، جتنے بھی کلمات ہیں تیرے، ان تمام کلمات کے مطابق اتنے برابر حصے میں میں تیرے پاس سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. صرف 5 کلمات اور غیر معمولی تاثیر کہ اللہ میں زندگی بھر بھی تیرے تسبیح میں بیٹھ جاؤں لیکن ہم اتنا تسبیح نہیں کر سکتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی عظیم اور جامع ذکر سکھاتے ہیں. یہ ہم صبح شام 3 مرتبہ ہمارے ذکر میں، 3 مرتبہ ہمارے اذکار میں شامل کریں تاکہ ہمارے ثواب میں، تاکہ ہمارے اجر میں اور ہمارے زندگی میں غیر معمولی تاثیر پائیں. تو لہٰذا یہ تمام اذکار ہیں، صبح شام کے اس سے زیادہ ہیں، بلکہ ہم چند اذکار کو دیکھیں اور اس کی فضیلتوں کو دیکھیں. آخر کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اذکار کی پابندی کو لازم کرنے کے لیے کہا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا تھے اور جنتی ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس کی پابندی کیے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہم جتنی بھی بندگی کر لیں اس کے زیادہ ہمارے گناہ ہیں، ہمارے گناہ اس سے زیادہ ہیں. پتہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کرے، لیکن اس کے برابر اگر ہمارے ذکر ہو تو ضرور بضرور میں کہتا ہوں واللہ آپ لوگوں کی زندگی میں اگر یہ صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں گے تو اس کی تاثیر ضرور بضرور ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پابندی بھی کرتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور سنت بھی رہا. اور ہمارے مابین یہ سنت کی اہمیت تو ایسی ہو گئی کہ ہم آج کے دور میں سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، ہے یا نہیں؟ سنت کو اس لیے ہم چھوڑ دیتے کیونکہ اسے کرنے کے لیے فرض تو نہیں، یہ فرض نہیں، واجب نہیں، یہ تو سنت ہے اس لیے چھوڑ دیتے. لیکن صحابہ کو دیکھیے سنت کو سنت اس لیے کرتے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے، یہ سنت ہے اور یہ کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے، یہ سمجھ کر صحابہ اکرام کرتے تھے. اسی لیے وہ سنت کی تاثیر ان کی زندگی میں ایسی ہوا کرتی تھی.
تو آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ صبح و شام کے اذکار کو پڑھیں اور ہم ہماری زندگیوں میں سے لازم پکڑے. صرف 10 منٹ دینے کے لیے کافی ہے ٹائم، زیادہ نہیں، لمبا چوڑا وقت نہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں. نمازوں کے بعد صرف آپ 5 سے 10 منٹ بیٹھیے اور ان تمام اذکار کو 3 مرتبہ 10 مرتبہ پڑھیے. اس کے بعد واللہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی زندگی میں جو تاثیر ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے غیر معمولی بنا دے گا. لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ جہاں ہم ان تمام چیزوں کو سیکھیں، یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ عہد کر اٹھے کہ اس کے بعد انشاءاللہ میں بھی اس ذکر کا پابند رہوں گا، انشاءاللہ میرے گھر والوں کو بھی اس ذکر کے پابند کراؤں گا. یہ ہم تمام عہد کر اٹھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنے والوں میں سے بنا دے اور اس کے معمولی فوائد اور جتنے بھی فضیلت ہیں ان تمام کو پانے والوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا پڑھ کر اٹھیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.